اللهم آمين اللهم آمين لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں عزیزان محترم اجدائے عظیم و شان روح پرور باطل و سوز ایمان و فروز نورانی اجتبا قبلہ پیر بخش صاحب امیر بخش فقیر بخش محمد اعظم محمد ملازم انہوں دے والد مرحوم مغفور گل محمد اثار ثواب واسطے منعقد یہ مختصر وقت دے اندر میں بندہ نہ چیز جڑا وقت دیتا گیا وہ وقت دے اندر میں بندہ نہ چیز جو آپ کو بیان سناونے وہ بیان دا عنوان ہے کلمہ طیبہ دا ترجمہ و تفسیر اللہ دا قرآن چھو سبحان اللہ بے شک بے شک اے دنیا دا جہان کل من علیہا فان اتا ہر کہیں کو فنا ملنی ہے آمن ونجن دا جہان ہے یہ علاقے دے اندر تقریباً چند پہلے ایک موضوع بیان کیا پیدائش انسان کا مقصد تو ان دے اندر ایک گالی تھیاں کہ جیڑا آئے وہ بجنا ضرور ہے لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی خاکی اپنی فطرت پہ ہے نہ نوری ہے نہ ناری ہے اگر انما الاعمال بالخواتیم عملان دار و مدار خاتمے دے اگر خاتمہ ایمان دے تو سارے عملی قبول زندگی گزارن میں مزا وجنا ہر کہیں کوئے لیکن فکر یہ ہونی چاہیے کہ اساں ایمان بچاونا ہے اپنے ایمان تے قائم رہ کے زندگی گزارن آیا سبحان اللہ جیڑا آئے وجنا ضرور ہے میں ای نسبت نال چند شعر پیش کر کے والوں تو بعد چند شعر اپنے موضوع دے حوالے دے نال پیش کر کے میں اپنا موضوع دے مختصر وقت چ جامع الفاظ ہیں میں آپ کی جھولے چ رکھنا چاہنا کچھ آواز میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایویں دلڑی نہ رو ول ول سجن پردیس ٹر گئے نے ایویں
دلڑی نہ رو ول ول سجن پردیس ٹر گئے نے ایوے دلڑی نہ رو ول ول سجن پردیس ٹر گئے نے ایوے دلڑی نہ رو ول ول سجن پردیس ٹر گئے نے جتوں اج تئین کوئی ولیا جتوں اج تئین کوئی ولیا سجن پردیس ٹر گئے نے جتوں اج تئین کوئی ولیا بیگانے دیس ٹر گئے نے ایویں دلڑی نہ رو ول ول سجن پردیس ٹر گئے نے دھیانو پیو روا ٹر گئے تے بیڑی دا پیرا ٹر گئے دھیانو پیو روا ٹر گئے تے بیڑی دا پیرا ٹر گئے جو اج ٹر گئے نول سنور جو اج ٹر گئے نول سنور سجن پردیس ٹر گئے نے جو اج ٹر گئے نول سنور سجن پردیس ٹر گئے نے ایویں دلڑی نہ رو ول ول سجن پردیس ٹر گئے نے سجن جو کال لئی ویندے سبھی اکھیاں روئی ویندے سجن جو کال لئی ویندے سبھی اکھیاں روئی ویندے نہ رکھتا گان رستے مر نہ رکھتا گان رستے مر سجن پردیس ٹر گئے نے ایویں دلڑی نہ رو ول ول ایویں دلڑی نہ رو ول ول سجن پردیس ٹر گئے نے ایویں دلڑی نہ رو ول ول سجن پردیس ٹر گئے نے ایویں دلڑی نہ رو ول ول سجن پردیس ٹر گئے نے جتوں اج تئین کوئی ولیا جتوں اج تئین کوئی ولیا بیگانے دیس ٹر گئے نے کئی داغ گزر ویسے سجن جاتی نول ویسے کئی داغ گزر ویسے سجن جاتی نول ویسے سنیرا سا شہر تے تھا سنیرا سا شہر تے تھا سجن پردیس ٹر گئے نے سنیرا سا شہر تے تھا سنیرا سا شہر تے تھا سجن پردیس ٹر گئے نے لکھا عرفان دکھ کے تے ویران کئی ویڑے لکھا عرفان دکھ کے تے ویران کئی ویڑے ایویں زندگی نہ پل موقع ایویں زندگی نہ پل موقع سجن پردیس ٹر گئے نے اور موضوع پہ چلتے اچھے آواز میں بولو سبحان اللہ پڑھ کلمات دل دے نال مومن کو بلا پڑھ سے پڑھ کلمات دل دے نال پڑھ کلمات دل دے نال مومن کو بلا پڑھ سے پڑھ کلمات دل دے نال مومن کو بلا پڑھ سے پڑھ کلمات دل دے نال مومن تو بلا بڑھ
دل وچ ایمان دا خیال رکھ دل وچ ایمان دا خیال مومن تو بلا بن سے رکھ دل وچ ایمان دا خیال رکھ دل وچ ایمان دا خیال مومن تو بلا بن سے حکومت کفر دی من دے نبی دے دین تو سر دے حکومت کفر دی من دے نبی دے دین تو سر دے منافق والی چھوڑنے چاہ منافق والی چھوڑنے چاہ مومن تو بلا بن سے منافق والی چھوڑنے چاہ مومن تو بلا بن سے پڑھ کلمہ تو دل دے نال پڑھ کلمہ تو دل دے نال مومن تو بلا بن سے پڑھ کلمہ تو دل دے نال مومن تو بلا بن سے رکھ دل وچ ایمان دا خیال رکھ دل وچ ایمان دا خیال مومن تو بلا بن سے نظام تیرا یا فرنگی چھوڑ دے تو دورنگی نظام تیرا یا فرنگی چھوڑ دے تو دورنگی کلمے دی بھی تو لج پاک کلمے دی بھی تو لج پاک مومن تو بلا بن سے سبحان اللہ کیا بات ہے نہیں بولے سبحان اللہ کلمے دی بھی تو لج پاک مومن تو بلا بن سے انگریزی ودا پڑھ دے قرآن تو دور پیا بھج دے انگریزی ودا پڑھ دے قرآن تو پیا بھج دے اسلامی بڑا چاہا اسلامی بڑا چاہا مومن تو بلا بن سے اسلامی بڑا چاہا مومن تو بلا بن سے پڑھ کلمہ تو دل دے نال پڑھ کلمہ تو دل دے نال مومن تو بلا بن سے سبحان اللہ آخری شعر مکتا بسم اللہ کلمہ پاک تے کردان ذریعہ سا نبی دادار جے کو سمجھ آوے سبحان اللہ وہ بولیں گے بولے جے کو سردی زیادہ لگی بیٹھی ہے سبحان اللہ بھاوے بولے کلمہ پاک تے کردان ذریعہ سا نبی دادار فیاضہ چھوڑ برے بھائیوان فیاضہ چھوڑ برے بھائیوان کل مومن تو بلا بن سے پڑھ کلمہ تو دل دے نال پڑھ کلمہ تو دل دے نال مومن تو بلا بن سے پڑھ کلمہ تو دل دے نال مومن تو بلا بن سے رکھ دل وچ ایمان دا خیال مومن تو بلا بن سے سبحان اللہ عزیزان محترم میرا موضوع ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ دی تفسیر ترجمہ اللہ دے قرآن یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے غور کرنی کہ لفظ کیا پہ نکل دے
کتنے وزنی ہیں کتنے باری ہیں آخر رب دا کلمہ ہے دین اسلام کی بنیاد ہے آخر ترجمہ تفسیر رب نے قرآن در رکھی ہونی بے شک کیونکہ اللہ دا قرآن ہر شے دا واضح بیان ہے ہر شے دا بیان اللہ دے قرآن وچ موجود ہے 14 طبق اللہ دے قرآن وچ موجود ہے زمین و آسمان 24,000 عالم جو کچھ بھی ہے اللہ دے قرآن وچ موجود ہے ہر شے دا بیان اللہ دے قرآن وچ موجود ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن دی ابتدا تھی بسم اللہ دی بات انتہا تھی سین تے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں وائنا دے اندر راز کیا ہے قرآن کی ابتدا بات تھئیے انتہا سین تے تھئیے راز کیا ہے اگر بات سین کو ملا سین کو ملا خبر دے بس مانا تھی دے کافی یعنی اللہ کریم نے قرآن کی ابتدا بات فرمائیے انتہا سین فرمائیے سین مانا بس مانا کافی اللہ کریم نے اشارہ فرمائے وہ ایمان والے تواڈے واسطے دنیا کے اندر بھی قرآن کافی ہے تے آخرت کے اندر بھی قرآن کافی ہے سبحان اللہ قرآن تو سوا کئی بے شے دی محتاجی کہہ دے آخر ہر شے دنیا دا علم بھی قرآن چھے تے دین دا علم بھی قرآن چھے قرآن دنیا سکھیں دے تے دین سکھیں دے سبحان اللہ آخر اللہ دا قرآن ہے جن میں ہر بیان ہے تا کلمہ دا بیان ہے تو ہو سی میں آج نے مختصر وقت یہ بیان کر چھوڑا کہ کلمہ دا بیان اللہ دے قرآن چھوڑت ہے امید شاید چشتی دے ممبر تو گال سنی ہو سی باقی کہیں ممبر تو گال نہیں سن سکتے سوال کرو کہ اللہ دے قرآن دے اندر کلمہ شریف کا بیان کتنا ہے اللہ کریم نے کلمہ کو قرآن دے اندر کتنا سمجھا ہے قرآن دے اندر ترجمہ کتنا ہے اللہ کریم نے قرآن دے اندر کلمہ دے ذکر کتنا فرمایا آؤ میں باقو سنا چھوڑا اچھے وعدہ نہ بولو اللہ کریم کا قرآن پڑھ آیت الکرسی دو بعد تریج سپارے دے اندر آیت الکرسی ہے آیت الکرسی دو بعد والی آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے کلمہ شریف دا ترجمہ فرما چھوڑے تو تفسیر فرما چھوڑیے اور کلمہ دے ترجمے دے غور کرنے والا میں جی آیت پہ پڑھتا یہ آیت کے اندر غور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اے میرے سامنے قرآن موجود ہے اگر کوئی آپ کے جناب والا چشتی گناہ سنواؤ چشتی گناہ سنواؤ اے کیوں نہ سنواؤ اگر چشتی آدھے یا اللہ دا قرآن سنے دے یا سوڑے مصطفیٰ دا فرمان سنے دے بولو سنا چھوڑا کر ترجمہ کلمہ دا کچھ آواز نہ لا کرتے سبحان اللہ بولو دے گا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید اگر ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ سبحان اللہ اور کلمہ دے غور کرنے آیت پاک دے ترجمہ دے غور کرنے ترجمہ کیا ہے کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا
ورد پڑھ دے جے دربار دے وج لا الہ الا اللہ دا ورد پہ پڑھ دے نماز تو بعد لا الہ الا اللہ دا ورد پہ پڑھ دے لیکن آج سمجھا سی کہ لا الہ دا معنی کیا تھی ہے لا الہ دا معنی قرآن نے کیا فرمایا اللہ کریم نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اللہ کریم فرمایا فَمَن يَكْفُرْ جیڑا انکاری تھی میں بالطاغوت تاغوت دا جیڑا تاغوت کو چھوڑے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ جیڑا تاغوت کو چھوڑے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اللہ دے ایمان گھرناوے تاغوت کو چھوڑے اللہ دے ایمان گھرناوے اللہ کریم فرمایا جیڑا تاغوت کو چھوڑے سی وہ ایمان گھرنا سی اور اللہ دے کلمہ دے غور کر اللہ دا کلمہ لا الہ سبحان اللہ لا الہ لا الہ کوئی الہ کہنی لا الہ لا الہ عبادت لے تو کوئی کہنی تھا نفیے اگر اس بات الا اللہ رب کریم نے فرمایا میرے ہر الہ کو چھوڑ اللہ تو سوا جیڑے الہ بنے بیٹھن پہلے انہیں کو چھوڑ الہ کو چھوڑ لا الہ لا الہ اور سمجھو سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ لا الہ کوئی الہ کہنے لا الہ کوئی عبادت لے کہنی پہلے الہ دے انکار کر ہر الہ دے انکار کر بل اللہ تعالیٰ دے ایمان گھرنا ایویں قرآن دے اندر رب نے ترجمہ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ سبحان اللہ تاغوت دا انکاری تھی وَيُؤْمِن بِاللَّهِ واللہ دے ایمان گھناوے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ اللہ کریم نے فرمایا جڑا تاغوت کو چھوڑے اللہ دے ایمان گھناوے اون دے ہاتھ دے اندر ایک رسی ہے سبحان وہ اللہ رسی کیا ہے وہ رسی تو مراد اللہ کا کلمہ ہے کلمہ شریف کو رب نے رسی کیوں فرمائے کہ تو سارے نیڑے کچا علاقہ تھیوے دے دریائی علاقہ تھیوے دے جنہاں دریا پانی دا زور ہوندے تے پیڑ دے کشتی آندے جنہاں دریا دا پانی سک ہوئے تھوڑا گودے جڑا پانی ہوئے بھلا اتو یہ رسی بات چھوڑے دین اگو یہ رسی بات چھوڑے دین جڑا بھی رسی کو پکڑ کے سدھی راہ چل جاوے اگر رسی کو چھوڑ دے تب پتہ کہنا چلسی کی تئی ٹھنڈا ہے کہ تئی نہ گول کے مال وجنا پتہ نہیں چلدا رسی بند دے دن ایک پاسو رسی ہاتھ گھٹ کے پار لنگ ویندا ہے او جڑی کلمہ رسی ہے ایدا ایک سرا مومن دے ہاتھ دے اندر ہے بیا سرا اللہ دی بارگاہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دی بارگاہ یہ رسی ہے کلمہ شریف والی رسی ہے جڑا کلمہ شریف والی رسی پکڑے وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جندر پہنچو ہے ہن کلمہ دی رسی کیندے ہتھے چاندی اللہ کریم نے فرمایا کلمہ کیندے ہتھے چاندے جڑا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ سبحان اللہ جڑا تاغوت کو چھوڑے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اللہ دے ایمان کھنا وہ تاغوت نفی ہے جی میں لا الہ نفی اتنا تاغوت نفی اتنا یؤمن باللہ اس بات ہے اتنا اللہ اس بات کلمہ نفی اس بات اتنا نفی اتنا اس بات آخر تاغوت کیا ہے حضرت سلطان بو فرمایا علی فی اللہ چمبے
اس بات دا فمن یکفر بالطاغوت نفیہ ویؤمن باللہ اس بات نفی اس بات دا مشک مچایا مچایا اندر پوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی مرشد خواجہ غلام فرید جیڑا جیوے مرشد خواجہ محمد شفیع جفال جیڑا جیوے مرشد ویکامل پاہو جے کی ہاں بوٹی لائی سمجھ آیا ہوئے تو سبحان اللہ بولو لا الہ لا الہ اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات انہا ترجمہ یہ لکھا کروں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حالانکہ یہ ترجمہ ہی نہیں کرنا چاہیے یہ ترجمہ ہی غلط ترجمہ کیا ہے اگر معبود اسم مفعول رسیگ ایدہ معنی تھی دے جیدی عبادت تھین دی پئی ہوئے حالانکہ مشرک مرتد مشرک وہ کئی خدا بڑھائی کھڑن عبادت تھین دی پئی کئی خدا بڑھائی کھڑن انہاں دی عبادت تھین دی پئی ہے ترجمہ کیا ہے لا مستحق لعبادت للہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بولو سبحان اللہ مستحق جنہ دی عبادت ہی نہیں پئی اللہ تو سوا جنہ دی عبادت ہی نہیں پئی کوئی بت کوئی نفس دی پوجا کرے کوئی جین دی پوجا کرے جین دی عبادت ہی نہیں پئی کوئی جیڑا الہ بنائی کھڑے اللہ تو سوا کوئی عبادت لائق ہی نہیں فمن یکفر بالطاغوت جڑا طاغوت کو چھوڑ ویؤمن باللہ اللہ دے ایمان کھن لا الہ الا اللہ رب کریم فرمایا الہ کو چھوڑے الا اللہ وال رب کو مننے اللہ کو سوا جتنے الہ ہیں انہوں کو چھوڑے لا الہ ولا پڑھے الا اللہ ایویں اللہ کریم نے قرآن دی آیت مبارک دے اندر کلمہ دا ترجمہ رسالی تھا فمن یکفر بالطاغوت طاغوت کو چھوڑے یومن باللہ اللہ دے ایمان کے نام وہ طاغوت کیا ہے الہ کیا ہے طاغوت کیا ہے طاغوت اینی بنی بلادہ ہے تو اللہ کریم اپنے آپ کو منوامن تو پہلے بولو آخر آلے تو صحیح بولو سبحان اللہ اللہ کریم اپنے آپ کو منواون تو پہلے رب کریم فرمائے یؤمن باللہ
نیکو منن کو پہلے تاغوت دا انکاری تھی تاغوت کو چھوڑ یا تاغوت کیڑی بلائیں تاغوت بنے تو بیان تو جیندہ مانا ہو دے کو سارکش مبالغہ دسی گئے یعنی تاغوتی طاقت کیا ہے تاغوت کے کو عدل جیڑا نمرود فرعون حمان آگو اللہ کریم دے حکومت دے مقابلے میں اللہ دے نظام دے مقابلے میں اللہ دی حکومت دے مقابلے میں جیڑا کی دنیا چھا کے تاغوتی بڑھ کے سرکش تھی کے اللہ دے مقابلے میں جیڑا اپنی حکومت بڑھا دے اللہ کریم سمجھ رہی ہو تاغوت سمجھ نہیں آیا اچھی آواز نال بولو اور آخر اللہ کریم جو کلمہ شریف کا ترجمہ قرآن چدس ہے رب کریم فرمایا تاغوت دا انکاری تھی اور رب کنوں ہی پوچھ دے مولا تو ہی دسا تاغوت کیا ہے پڑھا قرآن اللہ دا سبحان اللہ بولو گا اللہ دا قرآن سبحان اللہ ڈر دے بیٹھے والا دا قرآن سن کے کہنا ہے سناوا تاغوت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید اے پنجوں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 60 اللہ کریم فرمایا علم تر الی الذین یزعمون اے میں ان تفسیرہ نہیں پہ پڑھدا صرف ترجمہ پڑھ کے پہ سنے ترجمے کے اندر کہ میرا مومن غیر نہ تھی وے اٹھی کیا کیوں چشتی صاحب اساں دے کو سنوایا پڑھے تو صبر کر کے آئے اساں دے کو سنوائے تو اللہ کا قرآن سنا اور میں اللہ کا قرآن سنا تاکہ تیرا ایمان بھی بچے دنیا لے سوچن کے واقعی اللہ دے قرآن دے اندر کلمہ دا ترجمہ کیا ہے صرف لا الہ زبانی پڑھن نال دا لا الہ صرف پتن دی نفی نہیں تاغوت دی بھی نفی انشاءاللہ میں قرآن کے ابتدا کو لے کے جیول والناس الحمد شریف دا بھی حوالہ والناس دا بھی حوالہ دے قرآن دا ترجمہ بولو 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 سبحان اللہ اور اللہ دے قرآن دا ترجمہ جو لفظی ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا علم تارا علم تارا او میرا محبوبہ کیا تو انہیں کو نہیں دکھا کنا الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اللہ نے فرمایا او میرا محبوبہ کیا تو انہیں کو نہیں ڈٹھا کیا تو انہیں کو نہیں ڈٹھا جنہ دی دعوی جڑا دعوی کریں دل کیڑی دعوی آدم آمنو بما انزل الیک وما انزل من قبلک آدم اسا ایمان گھرنے اللہ دے ایمان گھرنے جو کچھ تواڈے ہوتے نازل کیا ہے جو کچھ نبی کریم دے نازل تھے اون دے ہوتے ایمان گھرنے وما انزل من قبلک جو کچھ تواڈے تو پہلے نازل تھے ان دے ہوتے ایمان گھرنے اللہ کریم فرمایا او میرا محبوبہ اور جیوے ایسا سریکی دے اندر آدھائی دا پوچھ لے آتے ہیں نا اے ہوئے بھولان دا پوچھ لے کہ دعویٰ کر کے دکھنے اگر کوئی دعویٰ کر دے رہے تو میں چندر کروڑا سا تو کوئی دا پوچھ لے ذات دی کرنی شکیرہ کو چل دے رب کریم فرمائے دے محبوبہ ہی نہ دعویٰ دے دعویٰ کیا ہے آمنو اسمان گرنا ہے جو کچھ سونے نبی دے نازل تھے جو کچھ نبی کریم کو پہلے نازل تھے ہر شاید ایمان گھرنے اللہ کریم فرمائے دے انہاں دا دعوی حالانکہ چاہتے کیا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت اللہ کریم فرمایا محبوبہ انہاں کو دیکھ انہاں دی دعوی جو سا ایمان گھرنا ہے حالانکہ
کریندے کیا ہے کہ طاغوت کو اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں حاکم حکومت کے دی منے دن حکومت طاغوت کی منے دن ساتھ دینا سیمان کھن میں اللہ کریم فرمایا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ حالانکہ انہیں کو حکم دیتا گیا انہیں کو حکم دیتا گیا جو تو طاغوت دا انکاری تھی طاغوت دی حکومتی منی بیٹھے توجہ ہے یا کہنا طاغوت دی حکومتی منی بیٹھے ایمان دا دعوی کیتی بیٹھے حاضر سے مومن ہے طاغوت کوئی منی بیٹھے اللہ کریم فرمائے دے انہ دی منافقت دیکھ لہذا مومن او ہے میں حضرت یہ ادا کیا کہ قرآن مجید تا حکا ہے نا جو بندیاں دا تے بریلویاں دا سارا دا قرآن دے وچ ڈنڈی مرے دے ترجمے دے وچ میں عرض کرنا کہ حیدرآباد کا ٹائم ہے بالکل مختصر باقی 15 منٹ میرے کول ہے یہ 15 منٹ دے اندر میں مکمل بیان سناؤں اونچی آواز سے بولو 15 منٹ میں عرض میں 56 دن باقی 15 منٹ اصل ترجمے اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ طاغوت کیا ہے جڑا طاغوت کو چھوڑے تے اللہ دے ایمان کھنا وے وہ مومن کہ تو لا الہ یہ تو فمن یکفر بالطاغوت ہن صرف الہ بت کو نہیں آکھیا گیا مجازن بت کو الہ آکھیا گئے حالانکہ الہ کون اللہ کریم نے قرآن فرمایا سپارہ 5 سورۃ الجاسیہ آیت نمبر 23 افرائیت من اتخذ الہہ ہوا اللہ کریم فرمایا او میرا محبوبہ جنہ اپنے نفس کو الہ منیا ہویا ہے اپنے نفس کو الہ منیا ہویا ہے اپنے نفس کو الہ ہوا اے میں جگہ ترجمہ پہ کریں نا انہا بزرگوں دا سوال ہے بنگ وہابیاں دا ترجمہ چاہوا شیعہ دا ترجمہ چاہوا بریلیوں دا ترجمہ چاہوا سنیہ دا ترجمہ چاہوا کہ میرے ترجمے کوئی ہیر پھیر آوے سب یہ ترجمے دے مطمئن نہ ہوئے تو ممبر رسول چھوڑ دے سارے مطمئن نہ تھی بولو کیا ہے الہ صرف بت کو رب نے نہیں آکھا صرف کلمہ ایو پڑھے جو لا الہ بس بت کو نہیں منانا سن رب دا قرآن اللہ کریم فرمائے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا حضرت پیران پیر دستگیر دی کتاب کھول کھول کے سناؤ پیران پیر دستگیر نے فرمایا الہ تو سا زبانی پڑھ دے لا الہ لیکن تواڈے دل دے اندر معبوداں دی جماعت لا الہ الا اللہ کہو اور دل میں ایک جماعت معبودوں کی ہو فرمایا تو زبانیاں دو لا الہ کوئی معبود کہے نہیں لیکن تواڈے اندر معبوداں دی جماعت بیٹھی ہے اور اے معبوداں دی جماعت کے لیے اللہ دا قرآن سن اللہ کریم فرمایا محبوبہ انہیں کو نے دکھا جنہ اپنے نفس کو الہ من گتا نفس کو الہ مان کے کوئی اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرے گا مطلب کیا ہے جو اللہ کریم فرمایا محبوبہ جیڑا میرے حکم دے مقابلے وچ اپنے نفس دی گال منے ایویں سمجھ اوندا نفس طاغوت ہے اور طاغوت دا حمایتی ہے مومن نہیں بن سکتا اوندا نفس الہ ہے معلوم کیا لا الہ الا اللہ لا رب الا اللہ لا حاکم الا اللہ اللہ تو سوا کوئی عبادت نہیں اللہ تو سوا کوئی رب نہیں اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں جیڑا اللہ تو سوا جیڑا کہ دے تو حاکم منے اللہ دے حکم تو سوا کہ بے دا حکم منے اللہ دی حکومت تو سوا جیڑا کہ بے دی حکومت منے او بھی طاغوتی جیڑا رب دی عبادت تو سوا کہ بے دی عبادت کرے او بھی طاغوتی ہے جیڑا رب تو سوا کہ غیر کو رب منے
بھی تاغوتی ہے مومن کون ہے جڑا عبادت بھی رب دی کرے حکومت بھی رب دی بنے تے رب العالمین ہی رب کو مانے سبحان اللہ لا حاکم الا اللہ اللہ تو سوا کہیں دی حکومت جیڑا اپنی حکومت دنیا سے بنا کے بیٹھا ہوئے رب دی حکومت مقابلے جیڑا اپنی حکومت بنا کے بیٹھا ہوئے اللہ کریم فرمایا تھا بین اشرف واگو اے تاغوتی بن سکتا ہے مومن نہیں بن سکتا اور میرا سوال ہے اگر پاکستان میں قانون ہے تو انگریز کا ہے تعلیم ہے تو انگریز کی ہے نظام ہے تو انگریز کا ہے جیڑا کہ نظام نے حمایت دیے مومن نہیں تاغوتی بن سکتا اور میں آخر اللہ دے قرآن الحمد شریف جو میں اپنا موضوع ثابت کر کے دکھاواں تے سورۃ الناس دے وچوں میں ثابت کر کے دکھاواں لا الہ صرف ایہو معنی نہیں کہ اللہ تو سوا کوئی بت کہیں نہیں نا اللہ تو سوا کوئی حاکم ہی کہیں نہیں اللہ تو سوا کوئی رب بھی کہیں نہیں اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ پڑھ سنا قرآن بسم اللہ غور کرے رب دے قرآن الحمدللہ رب العالمین رب کون ہے اللہ اللہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالیٰ نے انہیں سورۃ الحمد شریف دے اندر رب کریم فرمایا اگر رب اللہ ہے اگر مالک حکومت اللہ دیے نعبدو عبادت لے کے اللہ دی ذات اور جناب آخری قرآن دی سورت اللہ کریم فرمایا قل اعوذ برب الناس سبحان اللہ اونچی آواز نہ بولو قل اعوذ برب الناس برب الناس لوگاں دا رب کون ہے اللہ ہے مالک الناس مالک کون ہے اللہ الہ الناس الہ کون ہے اللہ ہے جڑا اللہ دے قانون قرآن دے قانون نظام دے مقابلے حکومت دے مقابلے جڑا اپنی حکومت جماوے وہ تاغوتی ہے مومن نہیں بن سکتا مومن وہ بن سکتا ہے جڑا اللہ دی حکومت دے مقابلے دین دی حکومت دے مقابلے کہ غیر دین چاہے کہ غیر دا دین نہ منے کہ غیر دا قانون نہ منے کہ غیر دی تعلیم نہ پڑھے وہ نہ مسلمان ہوئے تعلیم انگریز دی نظام انگریز دا شکل انگریز دی ہوئے سمجھے تاغوت نہیں لگتی ہے مومن نہیں بن سکتا مومن ہوئے جڑا اللہ دے حکومت دا بھی پابند ہے رب دی عبادت دا بھی پابند ہے اللہ دے قرآن چو کلمہ شریف سمجھ آگیا اور جے کو پردہ بہن میں انشاءاللہ تعالی ولا اتنا ضرور آسان ضلع راجن پور دے علاقے میں ضمناً میرے کنے وقت گدا گئے کیونکہ آج رحیم یار خان دے اندر قبلہ استاد مفتی فضل احمد چشتی صاحب دا بیان ہے صاحب وجنہ ہو رہی ہیں لیکن ضمناً توڑا ادار تھی گئے وہ مرحوم مغفور دی بخشے دا سامان اللہ پاک بڑھاوے اے حق بیانی کہ کلمہ کیڑا پیادار سے دیکھتا ہے اللہ پاک صاحب عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین